بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں. پوڈ کاسٹ آج ہم نے رؤف حسن صاحب کو بلایا ہے اور کوشش کریں گے ان سے جاننے کی کہ اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس وقت پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، اور جو لیڈرشپ ہے ان کے حوالے سے ورکرز کے جو تحفظات ہیں کیا وہ انفاؤنڈیڈ ہیں یا واقعی کیسی کو بات ہے. کیا دیکھتے ہیں کب تک خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں، کیسز بھی پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ، بہت ساری چیزیں. تو رؤف حسن صاحب سے بہترین شخص کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں پر بات کر سکے، کیونکہ وہ ہمیشہ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں اور دل سے بولتے ہیں. رؤف صاحب بہت شکریہ تھینک یو سر، کہ آپ نے ٹائم نکالا. حاضر. ہر بندہ جاننے کے لیے سر بے چین ہے کہ خان صاحب کب باہر آئیں گے، اور خان صاحب کہتے ہیں آئی ول بی دا لاسٹ ون ٹو گیٹ آؤٹ. تو کیا وٹ ڈو یو فور سی؟ تھینک یو سمیع صاحب، آلویز اے پلیزر بینگ ہیئر. سر دیکھیں، بہت سی غلطیاں انہوں نے کی ہیں پچھلے 2.5 سالوں میں، لیکن ایک بڑی گمبھیر غلطی کی تھی وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پڑھ نہیں سکے تھے کہ خان صاحب کس قسم کے آدمی. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا ہوا ہے بلکہ، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت جو ہے وہ اور زیادہ آشکار ہوتی جا رہی ہے کہ بالکل نہ صرف یہ کہ ان کو پڑھ نہیں سکے بلکہ ان کو اب بھی یہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی. ڈائریکٹلی سوال کا جواب دینے میں سر، اگر خان صاحب باہر آنا چاہیں تو آ جا سکتے ہیں. لیکن وہ تو پھر کمپرومائز کر کے آئیں گے نا. نہیں، کمپرومائز تو وہ ایک شاید اس کا پتہ بھی نہ ہو کہ کیا کمپرومائز ہے، لیکن وہ کسی صورت میں رزم بھر بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. اور وہ کہتے ہیں میرے لوگ چھوٹیں گے پہلے، اور کہتے ہیں میں اپنے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ نے مجھے رکھنا ہے 6 مہینے اور رکھیں، 1 سال رکھیں. یہ انسان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے سر، اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہوتی ہے کہ وہ شخص 1.5 سال گزارنے کے بعد بھی آج کہتا ہے آپ مجھے 5 سال اور رکھیں، 10 سال اور رکھیں، میں نہیں کمپرومائز کروں گا آپ کے ساتھ. تو آج وہ لوگ جو کہ عطاب نازل کر رہے تھے، وہ ان کے گھٹنے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ واپی ہو چکے ہوئے ہیں. میں سن رہا تھا جو مذاکراتی کمیٹی ہے تحریک انصاف کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں ڈیمانڈ اپنی لکھ کر. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیمانڈ لکھ کر دیں، تو حکومت کہتی ہے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. تو اگر ایک فریق کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو پھر یہ مذاکرات کا کس بات پر ہو رہے ہیں اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ احکامات ان کو صادر کیے گئے ہیں، یہ احکامات کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ان کی حیثیت کوئی نہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کہ یہ دیں یا ان سے کچھ مانگے جا کے انسان. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ جو جس کے پاس طاقت ہے وہی انہیں نے ان کو انسٹرکٹ کیا کہ وہ بیٹھے. جہاں تک ہمارے ڈیمانڈس کا سوال ہے تو ہم بسا اوقات کہہ چکے ہوئے ہیں. ہم نے نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم کے اوپر کہا ہے، جب پہلی ہماری میٹنگ ان کو ہوئی ہے تو اس وقت ہم نے کہا ہے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. نمبر 1، پولیٹیکل پرسنس کو رہا کیا جائے. نمبر 2، 9 مئی اور 26 نومبر کو جو انفارچونیٹ ہیپننگس ہوئی ہیں ان کے بارے میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے جو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے تاکہ اصل مجرمین کا احاطہ کہ ان کا پتہ چلایا جا سکے. یہ بیسیکلی 2 ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ڈیمانڈ ہے، لائک نیریٹو کے بارے میں جو ان کا مینڈیٹ ہمارا انہوں نے چڑھایا ہوا ہے اس کے بارے میں ہے، 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں. لیکن یہ چیزیں لکھ کے نہیں دی جاتی ہیں. آپ بات چیت شروع کریں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ارجی مانگ رہے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا ارجی، کیا العارض لکھ کے دیں ہم کو. جناب عالی گزارش ہے آپ کی خدمت اقدس میں ہم عرض کرتے ہیں کہ بلا بلا. بچکانہ کھیل ہو رہا ہے. یہ بچکانہ کھیل سے میرا خیال ہے گریز کرنا چاہیے. جہاں تک رہا ٹاکس کا، سمیع صاحب میری کنٹینشن یہ، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ان کے انٹرسٹ میں یہ چیز ہے کہ یہ کمیٹی کھیلے. کیونکہ بیسیکلی ان مذاکرات کا مقصد ریلیف پرووائڈ کرنا نہیں ہے، انصاف پرووائڈ کرنا نہیں ہے. ان مذاکرات کا مقصد انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ پولیٹیکلی انگیجڈ ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. وہ اس چیز کو لمبا کرنا چاہیں گے جتنا زیادہ لمبا کر سکے. ہمارے حق میں یہ چیز نہیں جاتی. ہمیں 15 جنوری کی پہلے ڈیڈ لائن تھی، اب مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے 30 جنوری تک اس کو کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ 30 جنوری سے آگے کسی صورت میں یہ مذاکرات نہیں جاری رہنے چاہیے. جو بھی فیصلہ ہوگا اگر کرنا چاہیں تو اتنی وقت میں کر. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہ ادراک ہے کہ یہ صرف انگیج کرنا چاہتے ہیں دنیا کو ایک گمراہ کرنے کے لیے اور اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک گپ شپ ہے، تو کیوں پی ٹی آئی اس میں انگیج ہے؟ ایک بہت بڑی ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی تھی کہ جی ہم پولیٹیکل فورسز سے انگیج کیوں نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری تو کنٹینشن یہی تھی کہ ہم نے جن کے پاس طاقت ہے، جو کچھ کر دے سکتے ہیں، جن کے پاس جو کچھ کر سکتے ہیں انہیں کے ساتھ انگیج کریں گے تو وہ ایک پروڈکٹیو چیز ہوگی. میں بار بار یہ کہا ہے، اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، آج بھی ہم ایکچولی ان کے براستہ اسی طاقت سے انگیجڈ ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. لیکن ایک میکنزم بنایا گیا ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشن کی وہ بات چیت ہوتی ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہم دیکھے جائیں یا کوئی ہم پولیٹیکل رول جو ہے وہ پلے کرتے ہوئے دیکھے جائیں، ہم یہ رول نہیں پلے کرنا چاہ رہے. تو ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا گیا ہے، اس کو آپ پرائم منسٹر کا پلیٹ فارم کہہ لیجیے یا آپ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کا پلیٹ فارم کہہ لیجیے گا. لیکن بات چیت جو ہے وہ ایکچولی انہوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا، مان لیجیے بات تو بڑا ریزنیبل ہے آپ کی بات. اب ذرا تھوڑا سا ایک اور سائڈ پہ آ جائیں. فوجی عدالتیں سزائیں ہوئیں، اس میں سے کچھ لوگوں کو جو چند ماہ ان کے رہ گئے تھے وہ ان کو معاف کر دیا گیا سزاؤں کو. لیکن اس پر جو نون لیگ کا رد عمل ہے عظمہ بخاری صاحبہ کا کہ فوج کو ریوزٹ کرنا چاہیے، بلوائیوں کو اگر آپ چھوڑیں گے 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے، تو اگر یہ انہی کے نمائندہ ہیں اور پھر اسی طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے تو عین اس موقع پر بات چیت کے بیچ میں یہ تو ایک مجھے کچھ ان کے فیئر یا کچھ اور کہانی لگ رہی ہے. دیکھیے جی، حکومت وقت جو ہے اس کا کبھی انٹرسٹ نہ تھا نہ ہے کہ بات چیت ہو، لیسٹ آف آل کہ بات چیت کامیاب بھی ہو. کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں رہیں گے.
تو کوئی اور آ جائے گا. اور اگر آپ مینڈیٹ کو ریسٹور کرتے ہیں تو پی ٹی آئی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, وہ یہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی. سو ہمیں بالکل کلیئرلی انڈرسٹینڈ ہم کرتے ہیں کہ جی یہ بالکل کوشش نہیں کریں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, بلکہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ مذاکرات ناکام ہوں. جہاں تک رہا ملٹری کورٹس کا, تو ہم ملٹری کورٹس کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتے. سو اس جب ڈیو پروسیس آف لا ہی فالو نہیں کیا گیا پنشمنٹ دینے میں, تو پھر معافیاں دینا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ ایک کہانی ہے, وہ ٹھیک ہے چل رہی ہے, لازمی بات ہے, جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جب تک چلائیں گے یہ تماشا چلے گا, وہ چلے گا. ہم ملٹری عدالتوں کو نہیں مانا, ہم نے کبھی نہیں مانا, اور ہم ان کی ججمنٹس کو بھی بالکل نہیں مانتے, اور وہ ہم نے عدالتوں میں چیلنج بھی کر رکھا ہوا ہے. اب ایک اور فیکٹر جو پاکستان کی پالیٹکس میں پچھلے ایک مہینے سے تو بڑا ابل رہا ہے, رچرڈ گرینل. ان کے ٹویٹس نے تو جو آگ لگائی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ ایک پاکستانی, ہم سے زیادہ انفارمیشن ان کو ہوتی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ فینومینا ہے, پی ٹی آئی اس کی طرف دیکھ رہی ہے, اور کوئی اس کا واقعتاً پاکستان میں کوئی بینیفٹ ان کو حاصل ہوگا؟ سبھی سب دیکھیے, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہمیں بالکل کوئی, ہم نہ کوئی اس طرف ہم نے نظریں رکھی ہوئی ہیں, نہ ہم وہاں سے کوئی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری انٹینشن یہ ہے, اور ہماری ایز اے پولیٹیکل پارٹی اسٹرگل بھی یہی ہے کہ جی ہم نے اپنے مسائل کو اسی ملک کے اندر رہ کے حل کرنا ہے, ملک کے آئین اور قانون کے مطابق. انفارچونیٹلی نہ آئین رہا ہے نہ قانون رہا ہے, یہ ایک اور کہانی ہے, ایک اور داستان ہے. وہ ہم بیان کرنے لگیں تو اس کا کوئی نقطۂ آخرت نہیں ملے گا آپ کو, وہ چلتی جائے گی. لیکن جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, اسی آئین اور اسی قانون کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. جہاں تک رہا رچرڈ کینل اینڈ سو مینی ادر پیپل, بائی دی وے, وہ صرف رچرڈ کینل تک نہیں ہے. یہ جو ملٹری کورٹس ہے, اس کے اوپر آپ وائٹ ہاؤس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, ای یو کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, یو کے کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, بہت سی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. جہاں تک بات چیت کے آگے بڑھنے کا سوال ہے, تو رچرڈ کینل کا سوال ہے, وہ ایک انٹینٹ جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے, ایک انٹرسٹ اور انٹینٹ کو ظاہر کرتا ہے. اب 20 جنوری کے بعد کیا وہ اس انٹرسٹ اور انٹینٹ کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو سم کائنڈ آف ایکشن؟ یہ آپ بھی ہیں, آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے بیسیکلی. لیکن جس لیول آف انٹرسٹ کا اظہار کیا گیا ہے, جو انٹرسٹ انہوں نے ہمارے وہاں جو انٹرنیشنل چیپٹر ہے ہمارا, اس کے ساتھ انہوں نے انگیج کر کے کیا ہے, اس سے لگتا تو یہی ہے, میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ کی حیثیت سے بات کر سکتا ہوں کہ شاید کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرنے کی کوشش کریں. اب وہ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, یہ وقت بتائے گا. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کنجیکچر کرنا یا پروجیکشن کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ لوگ جو ہیں, یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت خوفزدہ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, ان کا آغاز بھی اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر جو تھا, وہ یہی انٹرنیشنل جو پریشر ہے وہی تھا. اچھا, یہ مذاکرات کی بات ہے, سب کچھ ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں, کوئی بہت زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی اس وقت. اب جو عمل ہے اس میں محمود خان اچکزئی کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اپوزیشن جوائنٹلی ایک کمیٹی بناتی, جس میں ابھی 7 ممبر ہیں, حامد رضا اور راجہ ناصر عباس کے علاوہ, اگر محمود خان اچکزئی ان کی جماعت, یا ایون مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے بھی کوئی بندہ ہوتا, تو شاید یہ زیادہ اس پہ امپیکٹ اس کا ہوتا اور زیادہ سنجیدگی اس کو دیکھا جاتا. یو ایگری ود دس؟ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اب خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر بات چیت آگے بڑھتی ہے, چلتی ہے, پروڈکٹیولی آگے بڑھتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کمیٹی کو ایون مور ریپرزینٹیو بنا دیجیے, کم از کم اس پلیٹ فارم کو انکلوڈ کر لیں جو کہ پلیٹ فارم آپریشنل ہے. ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب اس کے چیئرپرسن. مستقل یہ خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں ذرائع سے, نامعلوم ذرائع سے, کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے, پیچھے بھی کوئی گفتگو چل رہی ہے کوئی ایسی بات؟ سر یہ تو ایک پلیٹ فارم, جیسا کہ میں نے کہا ہے نا, کہ یہ تو اس کو ایک شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے نا. اصل بات چیت انہیں کے ساتھ ہی ہے, اصل بات چیت تو انہیں کے ساتھ ہی فیصلے ہونے ہیں اور وہی ڈلیور ہونے ہیں. یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو دم چلے ہیں سر, یہ تو ان کی تاریں تو کہیں اور سے ہلتی ہیں. تو میری تو یہ ہمیشہ سے کنٹینشن رہی ہے. سو وہ پردے کے پیچھے ہیں, اگر پردے کے سامنے آ جائیں تو اور بہتر ہو جائے گا. پردے کے پیچھے ہیں, چلیے یہ ان کی خواہش ہے, وہ خواہش رہے, لیکن فیصلے وہیں سے ہونے ہیں. یہ تو بڑا سخت سٹانس ہے ان کا. تو وہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم 9 مئی اور 26 نومبر ان لوگوں کو ہم تو پولیٹیکل پرزنر مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں, اور ہم نے تو یہ دہشت گرد پکڑے ہوئے ہیں. اگر یہ دہشت گرد ہیں تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کیوں کمیشنز نہیں بنا دیتے؟ آپ کو تو بڑی خوشی سے کمیشن بنا دینی چاہیے. آپ 3 انڈیپینڈنٹ ججز پکڑ لیجیے سپریم کورٹ کے, اور اس کے تحت یہ کمیشن بنا دیجیے, ان کو دے دیجیے ٹائم لمٹ کے, جی 60 دن کے اندر یا 30 دن کے اندر یا 45 دن کے اندر آپ اپنا جو فیصلہ صادر کرنے چلیے, ہم بھی مان لیں گے پھر اس کو. اس وقت تو ہمارے لیے ان کی ایک انٹینشن ماننا بالکل پاسبل نہیں ہے, کیونکہ کسی ایک بندے یا 10 بندوں کے کہنے سے, یا ملٹری کورٹس میں ٹرائلز جو ہیں جو کہ نان ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, جس کا کہ مطلب کوئی ڈیفینس بھی نہیں ہوتا اس وقت, جو الیجڈ ملزم ہوتا ہے اس کے پاس, تو وہ ماننا تو ہمارے لیے کسی بھی ذی ہوش آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اگر رانا ثناء صاحب اتنی ساری اپنے پولیٹیکل ایکسپیرینس کے باوجود اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو مجھے حیرانگی ہوگی. اور کوئی کرے تو شاید ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ان کے لیے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. یہ قانون میں ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اوور سائٹ کرتے ہیں, فوجی عدالتوں کی سزائیں وہاں پر چیلنج ہوتی ہیں. لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ججز کو
کورٹس میں بھرتی کرنے کا جو پروگرام ہے اس کی تاریخیں بھی نزدیک آ رہی ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہ اگلے 1-2 ہفتوں میں جو حکومت جن ججز کو لانا چاہتی ہے، جن لوگوں کو جج بنا کے وہ لے آئے گی، تو پھر اس کے بعد ان عدالتوں کی جو افادیت ہے یا یہاں سے انصاف ملنے کی پی ٹی آئی کو اگر توقع ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اس میں ٹائم فیکٹر ایک بہت اہم چیز ہے. تو آپ نے اس سے پہلے کہا کہ یہ 15 جنوری سے 30 جنوری تک، تو پھر ایسا نہیں لگ رہا کہ گورنمنٹ کو جو چاہیے کہ ٹائم بائی کرے اور پی ٹی آئی کو اور کسی ایڈونچر سے باز رکھے، اس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ان کا مقصد یہی ہے جی. میں ایک صرف جو آپ نے فرمایا کہ وہ بزنس کے بارے میں کہ جی وہ تو اب ایشو یہ ہے کہ سزائیں تو ان کو ہوئی ہیں، معاف بھی کر دی ہیں، لیکن تقریباً 1.5-2 سال سے وہ ان کی قید میں تھے، اور ان میں سے جو لوگ باہر آئے ہیں ذرا ان کو جا کے آپ مل لیجیے، ان کا حال وہ تو دیکھیے. ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر ان نعرے کا لگ حال رہے ہیں، دیکھیے. ان کا استقبال ہو رہا ہے، نہیں، وہ تو اپنے زیادہ پی ٹی آئی کے بن کے آئے ہیں. فزیکل اور ذہنی حالت دیکھ لیجیے کہ ان کی کیا ہے، کہ وہ کس عذاب سے گزرے ہوئے ہیں سر. تو سزا تو وہ کاٹ چکے ہوئے ہیں، بلکہ سزا سے 10 گنا 20 گنا 50 گنا زیادہ وہ سزا کاٹ چکے ہوئے ہیں سر. دوسری بات ہے کہ ان کو کوئی ڈیفینس نہیں ہے ان کا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں تھے، کہاں نہیں تھے، ملنے تک کی اجازت نہیں تھی. تو یہ تو جب سویلین عدالتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا. سویلین عدالتوں میں تو ایک جسٹس سسٹم ہے، وہ کارگر ہوتا ہے، ایک قانون کا نظام ہوتا ہے. تھوڑا بہت جو بھی ہو، اس ملک میں بہت ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے، بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تو موجود ہوتا ہے. میں بھی رہا ہوں ریسنٹلی، مجھے نظر آتا تھا کہ وہ پامال کر رہے ہیں حقوق میرے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو بھی تھا وہ موجود تھا. تو یہ بیچارے اپنی سزا تو کاٹ چکے ہوئے ہیں، تو ان کی معافی تو میٹر ہی نہیں کرتی. جن کو معاف کیا ان کے 3 مہینے رہتے ہیں. 2 سال کی سزا ہے نا ان کو، تو اس میں سے 3 مہینے یا 4 مہینے رہتے ہیں ان کے، جس کو انہوں نے کہا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جی یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے لٹکایا جائے. ہمیں سوٹ نہیں کرتا یہ کہ معاملہ لٹکایا جائے. اب دیکھنا پڑے گا کہ ہماری نیگوسیٹنگ ٹیم جو ہے وہ کیا پروسیس استعمال کرتی ہے، کس طریقے سے ان کو باور کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیے بھائی یہ کمیٹی نہیں کھیلنا، اس طریقے سے بات آگے نہیں بڑھنی. سو اس حساب سے اگر انہوں نے ان پرنسپل ایگری کیا ہے کہ ہم نے ریٹن اپنے ڈیمانڈس دینے ہیں، تو پھر انہیں گزرے کل کو دے دینے چاہیے تھے، وہ لازمی دے دینے چاہیے تھے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ نہیں دیا، کیونکہ مجھے بھی ڈائریکٹلی بریف نہیں ملا. آج شام کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، کیا اس کے محرکات کیا تھے کہ انہوں نے نہیں دی وہ. سو اگر تو دینے ہیں تو پھر کل دے دینے چاہیے تھے، وہ پھر ہم نے وقت ضائع کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، یہ تو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں، مذاکرات ناکام بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے پھر وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر احتجاج کیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس منظر نامے میں. مائی کوسچن از وٹ پی ٹی آئی ول ڈو، وٹ چوائسز ول یو ہیو ایٹ دیٹ ٹائم؟ سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہمارے پاس چوائسز ہیں کیا سر، کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اپنا ایک رول پلے کریں، احتجاج کریں، ہم قانونی محاذ کے اوپر اپنا احتجاج کریں، اپنے کیسز فائٹ کریں، ہم جو یہ الیکشن ٹرائبیونلز بنے ہوئے ہیں وہاں جا کے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں، اور اس کے بعد آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہم ایک پرامن احتجاج جو ہے وہ. تو اس کا مطلب ہے آپ اس پر اون پر بلیو نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے اس کو چوائس نہیں بتایا. سر وہ تو او کا مطلب انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. جناب وزیر اعظم صاحب جو نام کے صرف وزیر اعظم ہیں، وہ اب او کا تو مسئلہ یہاں نہیں ہے. یہاں تو لوگ بڑے پیشنیٹ ہیں سر، تو وہ او آ کر دیں گے، وہ جب کریں گے تو پھر وہ کچھ اور. آپ کا مطلب ہے کہ آپ اون نہیں کریں گے، آپ آ کر سکتے ہیں، بڑا احتجاج ہو سکتا ہے. رؤف حسن صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو ویری مچ.